آج میں علماء کرام کی دعوت اور اصلاح کے حوالے سے ذمہ داریوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو ہر دور میں اہمیت رکھتی رہی ہے، لیکن آج کے دور میں اس کی اہمیت کیوں زیادہ ہے کہ علماء کرام کون ہوتے ہیں؟ تو اس وجہ سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علماء ہوں یا مشائخ ہوں یا مصلحین ہوں یا داعی ہوں، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا دین سے بنیادی تعلق ہوتا ہے اور دین کے اندر یہ رہنما ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ پہ جب اعتراض کیا ہے قرآن کریم میں، اور ان کے اوپر جو بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، ان میں ایک سوال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اٹھا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کہ ان کے جو ربانیین، ان کے جو علماء، ان کے مشائخ، ان کے بڑے لوگ ہیں، احبار اور ربانیین یہ کہلاتے تھے، یہ کیوں ان کو نہیں روکتے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بجا طور پہ دین کی جو نمائندہ شخصیات ہوتی ہیں، جن میں علماء شامل ہیں، جن میں مشائخ شامل ہیں، جن میں داعی شامل ہیں، جن میں مبلغین شامل ہیں، ان سے یہ مطالبہ رکھتا ہے اور ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو دین کے اصول اور دین کے احکامات ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ہیں، مگر آپ کے لیے ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ شخصیات دین کی نمائندگی کرتی ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اچھائی کا پیغام دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو اگر ان کے پاس سے ذمہ داری میں کوئی کوتاہی ہوگی، ان کی طرف سے کوئی کوتاہی سامنے آئے گی، تو معاشرے کا مجموعی ڈھانچہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اور یہ بات بڑی منطقی اور بہت معقول بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے، وہ کسی جگہ سیمینار میں خطاب کرتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر شوگر کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے خود میٹھی چیز کھا رہے ہوں، تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ہو کر شوگر کے خلاف بات کرتے ہوئے خود میٹھا کھا رہے ہیں، تو آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم عمل کریں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی کسی ماہر، چاہے وہ طب کا ماہر ہو، چاہے کسی بھی فن کا ماہر ہو، اس کے پاس جاتا ہے تو وہ توقع یہ رکھتا ہے کہ جو اچھی باتیں یہ آدمی بتا رہا ہے، اس اچھی باتوں پر پہلے یہ خود عمل کرنے والا ہو، خود احتیاط کرنے والا ہو، تب مجھے یہ کہیں۔ اگر ایک ہارٹ اسپیشلسٹ دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کریں، آپ مسالے دار چیزیں نہ کھائیں، چکنائی والی چیزیں نہ کھائیں، لیکن وہ خود یہ کام کرتے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی اصول پر، اسی واضح منطقی اصول پر ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ربانیین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، علماء ہونے کا، داعی ہونے کا، تو ان کو چاہیے کہ امر بالمعروف کریں۔ تو ذمہ داریاں علماء کی آج کے دور میں کیا ہیں؟ دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ بہت ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ اختلاف بڑا ابھر کے سامنے آتا ہے، تو کم سے کم یہ بات لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور اس بات کو بتانے کے لیے علماء کا ایک کردار ہونا چاہیے۔ غلط بات کے بارے میں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول کے تحت غلط بات کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ کرتے رہیں اور صحیح بات کے بارے میں بتاتے رہیں۔ یہ پہلا اصول ہے، یہ علماء کی ذمہ داری شروع سے ہے، اور اس امت کی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بیان فرمائی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف کیا کرو گے اور نہی عن المنکر کیا کرو گے۔ پہلی ذمہ داری خدا کا پیغام پہنچانا، دوسری ذمہ داری کہ خدا کا پیغام صحیح طریقے سے پہنچانا۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی داعی ہے، ایک آدمی عالم دین ہے، ایک آدمی خطیب ہے، ایک آدمی مناظرہ کرنے والا ہے، ایک آدمی لوگوں کے لیے مشیخت کے منصب پہ بیٹھا ہے، شیخ ہے، اس کی گفتگو اعلیٰ اخلاق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آتے ہیں اور اپنی فطرت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے وقت السلام علیکم کہتے ہیں، آپ پر سلامتی کے بجائے آپ پر موت ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی تھیں، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، ان کو غصہ آ جاتا ہے، سمجھ جاتی ہیں کہ یہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہہ رہے ہیں، تو غصے میں آ کر وہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں علیکم السلام واللعنۃ والغضب، تم پر موت ہو، تم پر لعنت ہو خدا کی، تم پر خدا کا غضب ہو۔ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ نرمی سے بات کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ ان کی حرکت نہیں دیکھتے کہ یہ آپ کو کیسے مخاطب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھے نہیں دیکھا میں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم فرمایا تھا، یعنی کہ جو تم مجھ پر کہہ رہے ہو وہ میرے زبان سے، نبی کی زبان سے تم پر ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دوسرا جو بہت بڑا فرض منصبی ہے، طریقے سے، رسانیت سے، سلیقے سے، بہت احترام کے ساتھ اخلاقیات کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بات خدا کے بندوں تک پہنچانا۔ کسی غلط بات پر تنقید ہو رہی ہے تو گالی نہ دینا، کسی غلط بات پر کچھ ہو رہا ہے تو برا نہ کہنا۔ اور تیسری بات یہ کہ جہاں اختلاف رائے ہو وہاں پہ آداب کی رعایت رکھنا، گالم گلوچ، برا بلا۔ اس وقت ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمارا کسی سے اختلاف رائے ہو، کسی سیاسی مسئلے پہ، سماجی مسئلے پہ، دینی مسئلے پہ، ہمارے یہاں طنز کیا جاتا ہے، طعن کیا جاتا ہے، تشنیع کی جاتی، گالیاں دی جاتی ہیں، برا بلا کہا جاتا ہے،
غلام کہا جاتا ہے اور جسے کہتے ہیں دوسرے کا کہ جوتا بردار کہا جاتا ہے، یہ سب باتیں کرنا جو ہیں یہ بنیادی طور پر غلط ہیں۔ صحیح بات کرنے کے لیے صحیح طریقہ اختیار کیا جائے، صحیح اسلوب اختیار کیا جائے تو ضرور اثر ہوتا ہے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف ارشاد فرمایا، اشارہ فرماتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جس کے درمیان تمہارے اور کسی کے درمیان اگر لڑائی ہو تو اس کے ساتھ جب تم اس بات کا دفاع کرو اور اس کے مقابلے میں کوئی بات کہو تو اچھی کہو، ادفع باللتی ہی احسن۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لیکن مخاطب اس سے سارے لوگ ہیں کہ وہ شخص جس کی تمہارے اور اگر اس کے درمیان کوئی عداوت ہو، کوئی جھگڑا ہو، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ یعنی اگر اس نے کوئی غلط بات کی ہے تو جہاں تک ممکن ہو اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے رد کرو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، خدا کے پیغام کا پہنچانا ہو، دین کا ابلاغ ہو، اس کے اندر بنیادی اخلاق، بنیادی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، رعایت رکھتے ہوئے اگر کام کیا جائے تو ضرور اس کا اثر ہوتا ہے اور ذمہ داری ادا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com